بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ فاطر آیت نمبر 12 سے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يستوي البحران، اور نہیں یکساں ہو سکتے دو دریا، ھذا عذب فرات، یہ ایک میٹھا دریا ہے اور پیاس بجھانے والا ہے، سائغ شرابہ، اور خوشگوار ہے پینے کے اندر، وھذا ملح اجاج، اور یہ دوسرا کھاری اور کڑوا ہے، ومن کل تأکلون، اور ہر ایک میں سے کھاتے ہو تم، لحما طریا، تازہ گوشت، وتستخرجون حلیۃ تلبسونہا، اور نکالتے ہو سامان زینت جسے تم پہنتے ہو، وتری الفلک، اور دیکھتے ہو تم کشتیوں کو، فیہ، اس میں، مواخر، وہ چیرتی ہوئی جاتی ہیں یعنی پانی کو، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، سب کے سب چلے جا رہے ہیں ایک وقت مقرر تک، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی ہے بادشاہی، والذین تدعون من دونہ، اور وہ دوسرے جنہیں پکارتے ہو تم اس کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے، ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار سنیں گے ہی نہیں، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر وہ سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے تمہیں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یکفرون، وہ انکار کر دیں گے، بشرککم، تمہارے شرک کا، ولا ینبئک مثل خبیر، اور نہیں تمہیں خبر دے سکتا یعنی حقیقت کی ایسی سوائے اس کے جو سب کچھ جاننے والا ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جلالین کی عبارت سے ان آیات کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، وما یستوی البحران، اور یکساں نہیں ہو سکتے دو دریا، ھذا عذب فرات، یہ ایک میٹھا دریا ہے، اور فرات، پیاس بجھانے والا ہے، شدید العذوبۃ، بہت زیادہ پیاس بجھانے والا، سائغ شرابہ، جس کا پینا وہ خوشگوار ہے، شراب کا مطلب ہے شربہ، کہ اس کا پینا وہ پیاس کو بجھا دیتا ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ دوسرا ہے جو نمکین ہے اور کڑوا ہے، شدید الملوحۃ، صاحب جلالین وضاحت کر رہے ہیں کہ بہت سخت نمکین ہے۔ پہلے فراتن کی وضاحت کی شدید العذوبہ، اور اجاجن کی وضاحت کی شدید الملوحہ، یعنی بہت زیادہ میٹھا ہے ایک دریا، اور دوسرا بہت زیادہ نمکین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان چل رہا ہے، جس میں دو دریا اکٹھے چلتے ہیں، ایک ہی زمین کے اوپر دونوں پانی ہوتے ہیں، اور ایک اس میں سے میٹھا ہوتا ہے اور دوسرا وہ نمکین ہوتا ہے، ومن کل، اور ان میں سے ہر ایک سے، منہما، ای من کل منہما سے مراد یہ ہے کہ ومن العذب والملح، یعنی جو دریا میٹھا ہے وہ بھی اور جو نمکین ہے وہ بھی، دونوں میں سے، تأکلون، تم کھاتے ہو، لحما طریا، تازہ گوشت، وہ تازہ گوشت کس کا ہوتا ہے؟ وہ السمک، مچھلی کا، یعنی مچھلی کو تم شکار کر کے پانی سے، چاہے میٹھا ہو یا نمکین ہو، اس سے حاصل کرتے ہو، وتستخرجون، اور تم نکالتے ہو، من الملح، یعنی ایسے دریا سے جو نمکین ہے، وقیل منہما، اور ایک قول یہ ہے کہ دونوں سے، اور صحیح قول یہی ہے کہ دونوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حلیۃ، زیور، تلبسونہا، جسے تم پہنتے ہو، یہ اللؤلؤ والمرجان، جس کی مثال دی ہے کہ لؤلؤ اور مرجان، یہ پتھر وغیرہ، یہ موتی وغیرہ جو تم پانی سے نکالتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے تمہاری تجارت کا ذریعہ معاش کا بندوبست ہے۔
تو بہرحال یہاں پر جو مختار قول ہے وہ یہ ہے کہ میٹھا دریا ہو یا نمکین ہو، دونوں سے موتی وغیرہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ وَتَرَى ترا بمعنى تبصر، اور تم دیکھتے ہو، الفلک السفن کشتیوں کو، فی ہی اس میں، فی کل منہما ان میں سے ہر ایک میں۔ یہاں پر یہ جو صاحب جلالین نے وضاحت کی فی کل منہما، یہ دراصل ایک اعتراض ہے یہاں پر کہ وتر الفلک فی ہی، حالانکہ فی ہما ہونا چاہیے، دونوں دریا کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کا یہ جواب دیا کہ یہاں پر جو ضمیر لوٹ رہی ہے وہ ما قبل میں کلمہ کل کی طرف لوٹ رہی ہے، ومن کل تأکلون، تو اس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، وتر الفلک فی کل منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک میں تم دیکھتے ہو، مواخرہ ای تمخر الماء، ایسی چیزوں کو جو پانی کو چیرتی ہیں، ای تشقہ بجریہا فیہ مقبلۃ ومدبرۃ بریح واحدۃ، مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ہوا ہوتی ہے، وہ کبھی کشتی کو آگے لے جاتی ہے، کبھی واپس پیچھے لے آتی ہے، تو گویا جو کشتی ہے وہ پانی کو چیر رہی ہے اور ہوا کے ذریعے اس کو چیر رہی ہے۔ تو یہاں پر کشتیوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے مواخرہ، کہ الفلک المواخر، ایسی کشتیاں جو چیر رہی ہیں پانی کو ہواؤں کے ذریعے۔ لتبتغوا، ابتغا یبتغی سے ہے، اور اس کا معنی صاحب جلالین نے واضح کیا، تطلبوا، تاکہ تم طلب کرو، من فضلہ، اس کے فضل سے۔ فضل سے کیا مراد ہے اور یہ ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے، اس کی وضاحت آگے کی، من فضلہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور فضل سے مراد بالتجارت، تجارت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے معاش کا بندوبست کر رکھا ہے اس کو حاصل کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، ای اللہ علی ذالک، کس کا شکر ادا کرنا ہے، مفعول بھی واضح کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کا، علی ذالک العطاء، اس عطا پر، ما قبل میں جو نعمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ یہاں پر متعدد چیزیں اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے ذکر کی ہیں۔ ایک تو نمکین اور میٹھے پانی کا جو دریا ہے یا جو سمندر ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو بیان کیا، اور چونکہ دونوں کی مختلف فوائد انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں انسان کو غذا کے لیے مچھلی میسر ہوتی ہے، پہننے کے لیے اس کو زیور میسر ہوتا ہے، اس زیور کو وہ بیچ بھی سکتا ہے، اس سے تجارت کر کے اپنا نظام زندگی چلا سکتا ہے، اور ایسے ہی کشتیاں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آج کے اس جدید زمانے کے اندر بھی کشتیوں سے زیادہ انسانی ضرورتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والا کوئی ذریعہ یا سبب نہیں پایا جا رہا۔ آگے دیکھیے، یولجو، اولجا یولجو، اس کا صاحب جلالین نے آگے ترجمہ کیا، یدخلو، داخل کرتا ہے۔ کون داخل کرتا ہے، فاعل کون ہے، تو اس کے آگے وضاحت ہے، اللہ کی ذات وہ داخل کرتی ہے، اللیل، رات کو، فی النہاری، دن میں، فیزیدو، تو وہ جو دن ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ، اور رات کو اللہ دن میں داخل کرتے ہیں، يُدْخِلُهُ، یولجو کا یہاں پہ بھی ترجمہ يُدْخِلُهُ سے کیا گیا، فی اللیل، رات میں، فَيَزِيدُ، تو وہ رات پھر بڑھ جاتی ہے، یعنی جو 4 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے یہ کبھی دن کے حصہ میں شامل ہو جاتا ہے اور کبھی رات کے حصہ میں شامل ہو جاتا ہے، تو رات کے حصے میں جب شامل ہوگا تو رات طویل ہو جائے گی، دن چھوٹا ہو جائے گا، اور جب دن کے حصہ میں شامل ہوگا تو دن طویل ہو جائے گا اور رات چھوٹی ہو جائے گی۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور مسخر کیا اللہ نے سورج کو اور چاند کو کہ وہ اپنے وقت پر آتے ہیں، وقت پر غروب ہوتے ہیں، وقت پر چھپتا ہے چاند، اور وہ انسانوں کی خدمت اور حاجت کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگا ہوا ہے۔ کُلٌ، سب کے سب، منہما، ان دونوں میں سے، یعنی من الشمس والقمر، چاند اور سورج دونوں میں سے، یجری، ہر ایک وہ چل رہا ہے، فی فلکہ، اپنے مدار میں، یعنی اس کا یہ چلنا یہ اس کے اپنے مدار میں ہے، مدار سے وہ خارج نہیں ہوتے، اگر اپنے مدار سے خارج ہوں گے تو ہر طرف تباہی ہی تباہی پھر جائے گی۔ لأجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، وہ مقررہ مدت کون سی ہے، اس کی آگے وضاحت کر دی، یوم القیامہ، قیامت کے دن تک یہ اپنے مدار میں گھومتے رہیں گے، جب قیامت برپا ہوگی تو پھر اس نظام کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے تمہارا رب اور اسی کی ہے بادشاہی۔ ذالکم، اس سے متعلق میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ مخاطب کو دیکھ کر پھر اشارہ کے آخر میں ضمیر کو لایا جاتا ہے، تو یہاں پہ چونکہ ہم سب مخاطب ہیں تو ہمیں خطاب کیا گیا کہ یہ ہے تو ہم سب کا رب جس کی ساری کی ساری بادشاہت ہے۔ اس کے متعلق جو تفصیلی کلام تھا وہ ما قبل کچھ ویڈیوز میں ہم کر چکے ہیں۔ والذین تدعون،
اور جس کو تم پکارتے ہو۔ یہاں پر صاحب جلالین نے تدعونا اس کی وضاحت کی ہے تعبدون عبادت سے، اس لیے کہ پکارنا، دعا مانگنا یہ خود اپنی ذات میں عبادت ہے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، تو دعا کو عبادت قرآن میں کہا گیا، تو یہاں پر بھی اسی لیے وضاحت کی گئی تدعون معنی تعبدون، کہ وہ لات و عزیٰ سے جہاں مانگتے تھے وہاں ان کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے تھے، ان کو پکارتے بھی تھے۔ من دونہی کے آگے وضاحت کیا غیرہی، اللہ کے علاوہ دیگر کو جو تم پکارتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، وہ دیگر کون تھے؟ اہل مکہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے وضاحت میں وہم الاصنام، اصنام کو ذکر کر دیا گیا۔ اور اگر مخاطب وہ اور ہوں یعنی مجوسی ہوں تو پھر آگ اس میں آ جائے گی، ایسے ستاروں کی پرستش کرنے والے ان کے لیے پھر وہم النجوم آ جائے گا یہاں پر۔ ما یملکون من قطمیر، وہ تو اتنے فقیر اور نادار ہیں، اتنے بے ملک ہیں کہ وہ تو ایک کھجور کی گٹھلی کا جو اوپر ایک جلی ہوتی ہے، چھلکا ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ آگے صاحب جلالین نے وضاحت کی ہے لفافۃ النوات، یعنی جو گٹھلی کے اوپر چھلکا ہوتا ہے وہ اس سے مراد ہے کہ اتنی حقیر چیز کے بھی وہ مالک نہیں ہیں۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام قدرت کو، طاقت کو ذکر کیا کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، سورج چاند کو اس نے کام پہ لگایا ہوا ہے، ہر چیز اس کے اختیار سے چل رہی ہے، ہر چیز کا مالک وہ خود ہے، لہ الملک، تمام کی تمام چیزوں کا مالک وہی ہے۔ تو جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو ایک چھلکے کے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے مالک نہیں ہے، تو پھر ان کو کس استحقاق کی بنیاد پر یہ لوگ پکار رہے ہیں؟ ان تدعوہم، مزید ان کی شناعت کو اور ان کی کمزوری کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کو پکارو گے لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار کو سن ہی نہیں سکتے، ولو سمعوا، اور اگر وہ سن لیں۔ صاحب جلالین نے وضاحت کی فرضاً، یعنی مان لیا جائے، تصور کر لیا جائے، فرض کر لیا جائے کہ وہ سن بھی لیں تو سننے کا کیا فائدہ؟ مستجابوا لکم، وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، تمہاری بات کو قبول نہیں کر سکتے، تمہاری حاجت کو پورا نہیں کر سکتے، تو پہلے تو وہ سن ہی نہیں سکتے، سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے، جواب بھی دے دیں تو وہ تمہاری بات کو، تمہاری حاجت کو پورا نہیں کر سکتے۔ ما اجابوکم، تمہیں جواب نہیں دے سکتے، یہ مستجابوا لکم کی وضاحت ہے۔ ویوم القیامت، اور قیامت کے دن یکفرون، وہ انکار کر دیں گے بشرککم، تمہارے شرک کا، کہ تم ان کو اللہ کے علاوہ شریک مانتے تھے، وہ تو قیامت کے دن اپنی برات کا اظہار کر دیں گے کہ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی ہے، بلکہ صرف انکار نہیں کریں گے بلکہ ایک دوسرے پر لعن طعن بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، کہ عن قریب یہ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے ہیں، لعن طعن کرنے والے ہیں۔ اور آپ نے سورہ سبا میں بھی پڑھا تھا کہ وہ کہیں گے، یعنی جب فرشتوں کو جو لوگ عبادت ان کی کرتے تھے اور ان کو معبود سمجھتے تھے، اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، وہ بھی کہیں گے کہ قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون۔ تو اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں برات کا اظہار ہے، اور بلکہ جو جھوٹے انہوں نے معبود بنا رکھے ہوں گے ان کو برا بھلا بھی کہیں گے۔ تو قیامت کے دن وہ سارے ان سے برات کا اظہار کریں گے۔ بِشِرَاكِكُمْ إِيَّاهُمْ مَعَ اللَّهِ، تم نے شریک ٹھہرایا ان سب کو اللہ کے ساتھ۔ أَيَّتَبَرَّؤُونَ مِنْكُمْ، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی برات کا اظہار کریں گے تم سے، مِنْ عِبَادَتِكُمْ إِيَّاهُمْ، جو تم ان کی عبادت کرتے تھے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ، اور نہیں بتائے گا تمہیں، وَلَا يُخْبِرُكَ، نہیں بتا سکتا تمہیں، بِأَحْوَالِ الدَّارَيْنِ، اس کلمہ کے اندر صاحب جلالین نے معانی کا ایک سمندر سمو دیا ہے کہ دنیا اور آخرت کے تمام تر احوال، تمام تر حالات کی خبر تمہیں نہیں دے سکتا، مثل خبیر، اس ذات کی طرح یا اس ذات جیسی جو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ عالم، خبیر بمعنی عالم، وہو اللہ تعالی، اس ٹکڑے میں آیت کے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ خبیر ذات ہے، ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والی ذات ہے، اس جیسی خبر تمہیں کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہاں تک پڑھ لیا، مزید اگلی ویڈیو میں ہم اپنے سبق کے اس تسلسل کو جاری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت اور شغف نصیب فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.